اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت 90 چل رہی ہے اور اس میں سے ابھی ہمارے سامنے 3 ایجابی احکام آئے اور اس سے متعلق تفصیلی گفتگو سامنے آئی۔ اب اگلے جو 3 حکم ہیں وہ ممانعت اور حرمت سے متعلق ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ منع کرتا ہے فحشاء، منکر اور بغی سے۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ منع کرتا ہے فحشاء، منکر اور بغی سے۔ جن چیزوں سے یہاں منع کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز بے حیائی ہے اور اس کے مقابل حیا ہے۔ اس لیے ہم پہلے حیا کو سمجھتے ہیں اور اسی سے بے حیائی بھی اجاگر ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے حیا، وہ ہے بے حیائی، اور اس کے مقابل ہے حیا۔ پہلے ہم حیا کو سمجھتے ہیں اور اسی سے بے حیائی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حیا کے لغوی معنی آتے ہیں وقار، سنجیدگی، متانت، شرم اور غیرت۔ حیا کے لغوی معنی وقار، سنجیدگی اور متانت کے ہیں۔ یہ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی کی ضد ہے۔ حیا وہ صفت ہے، وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور دیکھیے علامہ ابن حجر کے نزدیک حیا وہ عادت ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ حیا وہ خوبی ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی نہ کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو حیا کے لغوی معنی وقار، سنجیدگی اور متانت کے ہیں۔ یہ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی کی ضد ہے۔ حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے ہر برا کام کرنے سے نفس کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ حیا وہ عادت ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی نہ کرنے پر ابھارتی ہے۔ حیا گویا انسان اور ہر برے کام کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان عملی طور پر ہر برائی سے بچا رہتا ہے، اور جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان بے شرم ہو کر آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آیت میں جو لفظ فحشاء آیا ہے، فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی اور واضح ہو۔ حیا کہتے ہیں اصطلاح میں ہر ایسے فعل یا قول کو جس کی برائی کھلی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو برا سمجھے۔ اور دوسرا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ ہے منکر۔ منکر وہ قول اور وہ فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شریعت کا اتفاق ہو۔ اس لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں۔ جو لفظ منکر ہے، لفظ منکر وہ قول اور فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شریعت کا اتفاق ہو، اور اس لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے بغی۔ بغی کے اصل معنی حد سے آگے نکل جانے کے ہیں، اور مراد یہاں اس سے ظلم ہے۔ دیکھیے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے
کہ اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشا بھی داخل ہے اور بغی بھی داخل ہے، لیکن فحشا کو اس کی انتہائی برائی کی وجہ سے الگ کر کے بیان کیا اور مقدم کیا، اور رہا بغی، بغی کو اس لیے الگ بیان کیا کیونکہ اس کا اثر دوسروں تک پھیلتا ہے اور متعدی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ تعدی ایسی جنگ یا اس سے بھی زیادہ عالمی فساد تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا عذاب اور بدلہ جلد دیا جاتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب تو سخت ہے ہی، یعنی اگر کوئی ظالم ہے تو آخرت میں تو اس کو سخت عذاب بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو سزا دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری فلاں ظلم کی سزا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بہرحال اس لیے یہ وجوہات تھیں کہ ان تینوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا تاکہ ان کی برائی اور بھی زیادہ ان کی وضاحت ہو جائے اور ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس آیت نے ہمیں 6 حکم کی ہدایت فرمائی۔ یہ آیت 90 سورہ النحل کی آیت 90 نے ہمیں 6 حکم کی ہدایت فرمائی۔ عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 صلہ رحمی، یہ تو ایجابی حکم تھے، ایجابی احکامات تھے، اور نمبر 4 فحشا، نمبر 5 منکر، اور نمبر 6 بغی۔ یہ 6 حکم ہیں، 6 ہدایات ہیں جو ہمیں اس آیت سے ملی۔ اگر ہم ان 6 باتوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کامیابی کا یہ مکمل نسخہ ہے۔ یعنی اگر ان 6 صفات کو اپنی زندگی کے اندر لے آیا جائے تو پھر کامیابی یقینی ہے، اور یہ بہترین کامیابی کا نسخہ ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں ہے یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو سمجھاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت 90 تھی اور اس کے مضامین بڑے تھے، اس لیے اس کی وضاحت بھی بڑی تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 91 کی طرف۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ آیت 91 ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ عہد تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ کی قسمیں کھا کر باندھا ہوا ہے۔ جی ہاں، اسلام میں عہد توڑنا حرام ہے۔ لفظ عہد میں وہ تمام معاملات اور معاہدات شامل ہیں جن کا زبان سے التزام کیا جاتا ہے، جن کو زبان سے لازم کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری لی جاتی ہے، چاہے اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، یا چاہے وہ کسی کے کام کرنے سے متعلق ہو یا کسی کام کے نہ کرنے سے متعلق ہو، چاہے کرنے سے متعلق ہو یا کسی کام کے نہ کرنے سے متعلق ہو۔ اور یہ آیات اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی پچھلی آیات یعنی آیت 90 ہی کی تشریح ہے، جس میں عدل اور احسان کا حکم تھا۔ لفظ عدل کے مفہوم میں اگر دیکھا جائے تو عہد کو پورا کرنا بھی داخل تھا، اور اس میں
اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی کی وضاحت ہے، اور اس میں دونوں قسم کے معاہدے داخل ہیں۔ دیکھیے معاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں دونوں قسم کے معاہدے داخل ہیں۔ ایک وہ عہد جو اللہ سے انسان نے باندھا ہوا ہے، جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ سب سے پہلا وہ عہد جو اللہ سے انسان نے باندھا ہوا ہے، اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا وہ عہد ہے جو انسان یا ایک گروہ دوسرے انسان یا دوسرے گروہ سے باندھتا ہے۔ پہلا تو وہی عہد ہے جو اللہ سے انسان نے باندھا ہوا ہے، دوسرا وہ عہد جو ایک انسان یا ایک گروہ دوسرے انسان یا دوسرے گروہ سے باندھتا ہے، اور اس پر اللہ کی قسم بھی اٹھائی ہو یا کسی نہ کسی طور پر اپنے قول اور فعل کی پختگی کا یقین دلایا ہو۔ بہرحال عہد چاہے کوئی بھی ہو، معاہدہ چاہے کچھ بھی ہو، اس کا پاس اور لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ قرآن میں مقرر نہیں ہے، لیکن آخرت کا عذاب سخت ہے، اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان محشر میں اس کی رسوائی کا سبب ہوگا۔ یہ حدیث رسول ہے کہ قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر، پیٹھ پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان محشر میں، حشر کے میدان میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ اور اسی طرح جس کام کی قسم کھائی ہو اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں وبال عظیم ہے، اور دنیا میں بھی اس کی خاص قسموں میں کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے یعنی جب کسی کام کی قسم کھائی تو پھر اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں وبال عظیم ہے، اور دنیا میں بھی اس کی خاص قسموں میں کفارہ لازم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پارہ نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 92 کی طرف۔ آگے اسی میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ یہ آیت 92 ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے اپنا سود توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ جو سود ہوتا ہے سود، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے اپنا سود توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ عہد باندھ کر توڑ ڈالنا، عہد باندھ کر توڑ ڈالنا یہ ایسی حماقت اور بے وقوفی ہے جیسے کوئی عورت دن بھر سود کاٹے اور پھر کتایا سود شام کے وقت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ مکے میں ایک ایسی ہی دیوانی عورت تھی، لیکن اس عورت سے کوئی بحث نہیں۔ مطلب واضح ہے کہ معاہدات کو صرف کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کاٹا اور جب چاہا انگلیوں کی حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا، یہ سخت دیوانگی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ دیکھیے بات کا ہی اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو کر رہ جائے۔ قول اور قرار، عہد اور معاہدے کی پابندی ہی عدل کی ترازو کو سیدھی رکھ سکتی ہے۔ جو عہد اور معاہدے ہوتے ہیں، قول و قرار، عہد اور معاہدے کی پابندی ہی سے عدل کی ترازو سیدھی رہ سکتی ہے۔ لہٰذا جو اقوام، جو قومیں عہد، معاہدہ
اور عدل اور انصاف کے قانون سے ہٹ کر صرف خواہشات کی پوجا کرنے لگتی ہیں، ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جہاں کسی قوم کو اپنے سے کمزور دیکھا، سارے معاہدات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ آگے اسی آیت 92 میں ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے۔ دیکھیے آیت کا یہ ٹکڑا اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدوں اور قسموں کو دھوکے کا سامان مت بناؤ، جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو یا ایک گروہ کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھ کر معاہدہ کر لیا، پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کر سامنے آئی، پہلا معاہدے کو توڑ کر نئی جماعت سے عہد کر لیا، اور پھر چند دن کے بعد ان خلفاء کو، ان گروہوں کو کمزور بنانے کے لیے یا اس پارٹی کو کمزور بنانے کے لیے اور اپنے کو بڑھانے کا موقع ملا تو فوراً معاہدات توڑ ڈالے اور سب قسمیں اور عہد اور پیمان جو کچھ تھے ردی کی ٹوکری میں رکھ دیے۔ یہ بھی عینی آج اسی طرح کا ماحول ہے، عہد معاہدے کا کوئی پاس اور لحاظ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کے ٹکڑے میں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جس جماعت سے، جس گروہ سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کو دنیاوی فائدوں کے لیے مت توڑو۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جس پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور اور تعداد میں کم ہے یا پھر مالی اعتبار سے کم ہے، اور اس کے مقابل دوسری پارٹی کثیر اور طاقتور ہے یا مال اور دولت والی ہے، تو صرف اس لالچ سے کہ طاقتور اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے زیادہ نفع ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، پہلی پارٹی کا عہد توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے عہد پر، اپنے معاہدے پر قائم رہے اور نفع نقصان اللہ کے سپرد کر دے۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو اس آیت کے ٹکڑے میں اہل اسلام کو دی جا رہی ہے کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کو دنیاوی فائدوں کے لیے مت توڑو۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جس پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور اور تعداد میں کم ہے یا مالی اعتبار سے کم ہے، اور اس کے بالمقابل دوسری پارٹی کثیر اور طاقتور ہے یا مال اور دولت والی ہے، تو صرف اس لالچ کی وجہ سے کہ طاقتور اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے زیادہ نفع ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، پہلی پارٹی کا عہد توڑ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے عہد پر قائم رہے اور نفع نقصان کو اللہ کے سپرد کر دے۔ لیکن یہاں اتنی بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر وہ پارٹی یا وہ گروہ شریعت کے خلاف کاموں کا ارتکاب کرے یا کرائے، جس پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے اگر وہ پارٹی یا وہ گروہ شریعت کے خلاف کاموں کا ارتکاب کرے یا کرنے کا حکم دے تو پھر اس کا عہد توڑ دینا واجب ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ واضح طور پر اس گروہ کو بتلا دیا جائے کہ اب ہم اس عہد کے پابند نہیں رہیں گے، اور یہ خود ہم سورہ انفال کی آیت 58 میں پڑھ چکے ہیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور یہ ہم سورہ انفال میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
آگے اسی آیت 92 میں ہے انما یبلوکمُ بہ، یقیناً اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اس صورتحال کو ہماری آزمائش کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ خواہشات کا تابع ہو کر عہد توڑ ڈالتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں نفسانی خواہشات کو، نفسانی جذبات کو دبا لیتا ہے یا نفسانی جذبات کو قربان کر دیتا ہے۔ آگے اسی آیت کے آخر میں ہے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 93 کی طرف وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ بہرحال یہ عہد اور معاہدے سے متعلق وضاحت تھی، آیت 93 تک ہمارے سامنے وضاحت ہو گئی۔ خلاصے کے طور پر یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں پر دونوں قسم کے معاہدے داخل اور شامل ہیں، ایک وہ عہد جو اللہ سے انسان نے باندھا ہوا ہے، دوسرا وہ عہد جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔